یہ آدمی اتنا چھوٹا آدمی ہے کہ اس کا حکومت ختم ہونے پہ وہ پاکستان کا خارجہ پالیسی کو چلا رہا ہے، پاکستان کا آئین کو جلانے کی کوشش کی، پاکستان کی معیشت کو تباہ کر کے اب جلا دیا ہے۔ اور افسوس کے ساتھ ہر لڑائی کو، جب بھی ہم لڑائی چھیڑنے کی کوشش کرتے اس سے پہلے بھی ڈیل کے الزامات آتے رہتے تھے۔ جب کوئی ادارہ اپنا آئینی یا قانونی دائرہ سے باہر کام کرتے ہیں تو اس میں تنقید بھی بنتا ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم سمجھانے کی کوشش کریں۔ یک طرفہ الیکٹورل ریفارمز تو الیکشنز کو بہتر کرنے کے لیے تو نہیں ہوتے ہیں، ہمارا نظر میں یہ تو دھاندلی کروانے کے لیے کیے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ نے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کے حوالے سے ایک رولنگ کو ان کانسٹیٹیوشنل قرار دیا، جس کے ساتھ ساتھ اسمبلی کو ریسٹور کر لیا، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی ایک مین رول رہا۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری۔ کل جو فیصلہ آیا اس کے بعد اپوزیشن کافی زیادہ پرمسرت نظر آئی، اب آگے کیا کرنے جا رہے ہیں آپ؟ آگے تو بہت کچھ کرنے جا رہے ہیں، لیکن جہاں تک کل کا فیصلہ تھا وہ یقیناً تاریخی فیصلہ تھا۔ پاکستان کا تاریخ ایسا ہے کہ بہت ہی کم ایسے فیصلے آئے ہیں جس سے آئین کا نہ صرف تحفظ ہوا، جمہوریت کا بحالی ہوا، مگر سارے ادارے جو 2018 کے الیکشن کی وجہ سے انفارچونیٹلی متنازع ہوئے، اس فیصلہ سے اب ہم اس راستہ پہ جا سکتے ہیں جس سے وہ داغ ہم دھو سکتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس سارے سناریوں میں حکومت اب بھی کوئی مشکلات پیدا کر سکتی ہے؟ کون سی حکومت؟ جو چلی گئی یا جو جانے والی ہے؟ اچھا، یو مین جو سابق وزیر اعظم اور اس کا جماعت۔ جہاں تک سابق وزیر اعظم کا رول رہا ہے پچھلے 3 سال، آپ کو یاد ہوگا جب منتخب ہوا ہم نے سلیکٹ تو قرار دے دیا، دھاندلی کے بارے میں اپنے اعتراضات سامنے لے کر آئے، لیکن اپنے پہلے تقریر میں کہا کہ اگر خان صاحب اس ملک کو ڈیوائیڈ کرنے کی بجائے یونائٹ کرتا ہے، تحفظ کرے گا تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن اگر وہ پاکستان کی جمہوریت کے خلاف قدم اٹھائیں گے، پاکستان کے عوام کے ایشوز کے خلاف قدم اٹھائیں گے تو پھر ہم اس کے خلاف جدوجہد کریں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے 3 سال میں جہاں ہمارے نظر سے نہ صرف پاکستان کی جمہوریت کو اتنا نقصان ہوا ہے، لیکن ہر پاکستانی وہ بوجھ اٹھا رہا ہے اس معاشی بحران کا جو عمران خان صاحب نے پیدا کیا۔ آپ جب سے اپوزیشن میں آئے پاکستان پیپلز پارٹی، تو یہ جو لفظ ہے سلیکٹڈ، یہ بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے، ابھی تک یوز کیا جاتا ہے، وہ تو ہو گیا، لیکن سلیکٹڈ سے متعلق، جو سلیکٹر سے متعلق ہے، سلیکٹر ہے، سلیکٹڈ کو کوئی سلیکٹ بھی کرتا ہے، تو ان سے متعلق کیا کہیں گے آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو پاکستان کے طریقے وہ تو آپ کے سامنے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر آمر کے خلاف مقابلہ کیا، ہر غیر جمہوری قدم کے خلاف مقابلہ کیا، اور جب کوئی ادارہ اپنا آئینی یا قانونی دائرہ سے باہر کام کرتے ہیں تو اس میں تنقید بھی بنتا ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم سمجھانے کی کوشش کریں کہ آئین کا بالادستی ہو، جمہوریت کا بالادستی ہو۔ جب کسی بھی وجہ سے ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کر رہے ہیں تو اس کو بھی انکریج کرنا چاہیے۔ ہمارے سارے ادارے تو متنازع ہو چکے ہیں، آپ 2018 کا کانٹیکس میں رکھیں یا براڈر کانٹیکس میں رکھیں، مگر خاص طور پہ 2018 کا کانٹیکس میں رکھیں۔ ہمارا جو جمہوری ادارے ہیں، چاہے وہ پارلیمان ہو، چاہے ہمارا عدلیہ ہو، چاہے ہمارا اسٹیبلشمنٹ، سارے کے سارے متنازع ہو چکے ہیں۔ اور یہ ایک موقع تھا کہ یہاں ہم آئین کے مطابق، رول آف لاء کے مطابق، جمہوریت کے مطابق آگے بڑھتے ہیں، یا ایک غیر جمہوری طریقے سے یہ سلسلہ چلتا ہے جیسے ماضی میں چلتے آ رہا ہے۔ جب ایک آئینی فیصلہ آیا ہے، پہلی بار پارلیمان نہ صرف بحال ہوا ہے مگر عمران کا کو ختم کیا گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو متنازع ہوئے تھے 2018 کے الیکشنز میں، یہ اب وہ شروعات ہے سے وہ غیر متنازع ہونے کی طرف جا رہے ہیں۔ اور جو بنیاد اس کا تھا، جو جس نے بھی اور جیسے یہ فیصلے لیا گیا کہ غیر جانبدار رہنا، اے پولیٹیکل رہنا، سارے جمہوری پسند
پاکستانیوں کو اس قدم کو تو ویلکم کرنا چاہیے. تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ نو کانفیڈنس موشن یا یہ والا پارٹ جو چیزیں چل رہی ہیں یہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہے، تو کیا یہ تاثر درست ہے آپ کی نظر میں؟ اور افسوس کے ساتھ ہر لڑائی کو، جب بھی ہم لڑائی چھیڑنے کی کوشش کرتے اس سے پہلے بھی ڈیل کے الزامات آتے رہتے تھے. اور انفارچونیٹلی پاکستان کی سیاست بھی ایسے رہا ہے اور پاکستان کا ماضی بھی ایسا رہا ہے. مگر میں نہ صرف آن ریکارڈ ہوں، اب یہ چیزیں میڈیا میں اور ہر جگہ فالو بھی ہو رہے تھے. یہ ایک سیاسی جدوجہد اور جمہوری ہتھیار اپنا کے عدم اعتماد کا پہلی بار امکان ہے. دے اسٹل a couple of sips before the cup in the lip. پر ابھی بھی امکان ہے کہ جو ہونے جا رہا ہے کہ جمہوری عدم اعتماد کامیاب ہونے جا رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار. اور یہ اس لیے اتنے بڑا کامیابی ہے جمہوریت کے لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کے ماضی میں جو مسئلے ہوئے ہیں وہ اس لیے ہوئے ہیں کہ قانونی، آئینی اور ادارے کے طریقے سے نہیں، غیر جمہوری طریقے سے یہ قدم اٹھائے گئے ہیں. تو جب یہ جمہوری طریقے سے قدم اٹھایا جا رہا ہے، وہ جو ڈیل کے فائدے مند تھے یہ پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ اس قسم کا متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. پر ایز دیر از نو ٹروتھ ان اٹ، اٹ ول ناٹ بی ایبل ٹو اسٹینڈ انشاءاللہ. تو پاکستان پیپلز پارٹی کی پنجاب میں PMLN اور کراچی میں MQM کے خلاف سیاست رہی ہے، کمپٹیشن رہا ہے ان ادر ورڈز. تو کیا جب یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے اس کے بعد کا پروسیس، تو آپ پاور شیئرنگ کیسے کریں گے؟ وہی بات آ جاتی ہے. اور MQM سے بلیک میل تو نہیں ہوں گے کیونکہ ہسٹری جو ہے ٹریڈیشنلی اسپیکنگ کافی مختلف رہی ہے. اس سلسلے میں جو ہمارا بات چیت MQM کے ساتھ ہوا اور جو مطالبات بقول ان کے بقول باقی سب کے مطالبات کے رنگ دیے گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں جو ڈاکیومنٹ میں نے اور MQM پیپلز پارٹی نے اور MQM نے سائن کیا اس میں میرے اپنے بھی خواہشات موجود ہیں. جو بلدیاتی نظام میں پاکستان پیپلز پارٹی نے میرے موجودگی میں اس دفعہ لے کر آنے کی کوشش کی، وہ ماضی کی قانون کا بہتر تھا. گلزار صاحب کا اور فیصلہ سے آنے سے پہلے ہم نے یہ دکھایا کہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ بہتری کی گنجائش ہے. اور میں پہلے سے بھی چاہتا تھا کہ اس آرڈر پہ ہم عمل کریں. اور یہ MQM کا بھی مطالبات ہیں، دوسری سیاسی جماعتوں کے مطالبات ہیں، تو اس پہ ہم مل کے کریں گے. اور مل کے میں سمجھتا ہوں چاہے وہ سندھ کا مسائل ہو یا پاکستان کے مسائل ہو، ہم مل کے ان مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. جہاں تک پنجاب کی بات ہے، وہاں بھی بہت ہی پنجاب کے عوام نے بہت ہی مشکلات کا سامنا کیا. اور ہم ماضی کا جو نون لیگ کا حکومت تھا اس کے خلاف بھی ہمارے بہت اعتراضات تھے، لیکن جس طریقے سے اور جس انداز سے خان صاحب اور خان اور عمران اور بزدار کا نیکسس نے پچھلے 3 سال پنجاب کو چلایا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانے کے لیے الیکٹورل ریفارمز ضروری بھی تھا. اور ان کے ساتھ مل کے اس حد تک تو ہم کام کر رہے ہیں کہ الیکٹورل ریفارمز کو لیکن جب ہم ساتھ ہیں، ہم ہمیشہ چاہے وہ پاکستان کے ایشوز ہو، پنجاب کے، سندھ کے، بلوچستان کے، پختونخوا کے، آزاد کشمیر یا گلگت بلتستان کے ایشوز ہو، ہم ان کے ساتھ رہتے ہوئے بھی ان ایشوز کو اٹھاتے رہیں گے. PMLN اور پاکستان پیپلز پارٹی پولیٹیکل رائیولز رہے ہیں، تو اب آپ یعنی پاکستان پیپلز پارٹی اپنا PMLN کے ساتھ تعلق کیسے دیکھتی ہے؟ ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ تو باقی اگر میں اپنے لیے اپنا ہی صرف میرے لیے جدوجہد کر رہا تھا یا اپنے ذات کا سوچ رہا تھا تو اس طریقے سے ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ سب میرے سیاسی مخالف ہیں اور جو میں اپنے لیے لے سکوں میں وہ لے لوں اور جتنا میں ان کو تنگ کر سکوں میں کروں. لیکن میرا تربیت وہ نہیں رہا ہے اور میں کم عمر کا تو ضرور ہوں، لیکن میں نے اپنی والدہ کا جو سیاست ہے وہ بھی دیکھا ہے، جو نقصان ہے، جو مشکلات ہے وہ دیکھا ہے. اور ہم سیاسی اختلافات کرنا جانتے ہیں عزت کے ساتھ، طریقے کے ساتھ. ہمارا نظریاتی اور سیاسی اختلافات ہیں اور آگے جا کے رہیں گے بھی صحیح. تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد پاور شیئرنگ کیا ہوگی بٹوین دا اسٹیک ہولڈرز آف دی اپوزیشن؟ عدم اعتماد کے ووٹ کے بعد پھر نیا وزیر اعظم کا ووٹ ہوگا اور آگے جا کے
حکومت بنے گا اپوزیشن کے مشورہ کے ساتھ ہی ہوگا۔ شہباز شریف کی کابینہ میں اگر آپ کو وزارت خارجہ آفر کی جائے تو آپ کیا قبول کریں گے، اور اگر آپ قبول کرتے ہیں تو کیا آپ کی آزاد خارجہ پالیسی کیا ہو؟ پارٹی کو فیصلہ کرنا پڑے گا، ہمارا اپنا پارٹی، before we can take anything for my party or for myself in the next government setup۔ اقتدار میں آنے کے بعد ایسے کون سے جو فیصلے حکومت کی جانب سے کیے گئے، اپوزیشن نے کہا کہ ہم اس کو ریورس کریں گے، تو کیا آپ ان اداروں کو، جیسے نیب کا ادارہ ہے اس کو کہا گیا کہ آپ اس کو ختم کریں گے، یا پھر اسٹیٹ بینک کا بل ہے اس پہ بہت زیادہ جو ہے شور نظر آیا اور اطمینان جو ہے عدم اطمینان نظر آیا، تو کیا یہ آپ چیزیں ریورس کریں گے؟ اور ہمارا خیال میں پاکستان کے سارے مسائل کا حل جمہوریت میں ہے۔ more democracy will allow us to address these issues۔ تو ہمارا سب سے پہلا پرائیورٹی وہ ہونا چاہیے۔ باقی بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو غیر جمہوری کام اس حکومت نے کیا ہے، اس کو ایڈریس کرنا ضروری بھی ہے۔ الیکشنز جو ہیں اس میں آپ ای وی ایم کا استعمال کریں گے جو الیکشنز آئیں گے، اور اوورسیز کے حوالے سے آپ لوگ کیا قانون سازی کرنے جا رہے ہیں؟ جہاں تک یہ اسی پوائنٹ پہ آ جاتا ہے الیکٹورل ریفارمز، پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان کی تاریخ میں بہت جد و جہد کیا ہے الیکٹورل ریفارمز کے لیے، اور جب بھی موقع آیا ہے ہم نے الیکٹورل ریفارمز پاس کروا کے ہمارا الیکٹورل نظام میں بہتری لے کر آیا ہے۔ جو خان صاحب کے الیکٹورل ریفارمز تھے وہ یک طرفہ تھے، نہ صرف ہم سے مشاورت نہیں کی گئی مگر ان کے اپنے اتحادیوں سے بھی مشاورت نہیں کی گئی، اور وہ آرڈیننس کے تھرو پہلے زبردستی لاگو کیا گیا، پھر پارلیمان کے تھرو بلڈوز کروائے گئے ہیں۔ یک طرفہ الیکٹورل ریفارمز تو الیکشنز کو بہتر کرنے کے لیے تو نہیں ہوتے ہیں، ہمارا نظر میں یہ تو دھاندلی کروانے کے لیے کیے گئے ہیں۔ اور جو 2018 کے الیکشنز تھے ہم نے دیکھا کس طریقے سے آر ٹی ایس متنازع ہوا، اور ہمارا خیال میں، ہمارا پارٹی کا خیال میں جو ای وی ایمز کا سلسلہ ہے وہ آر ٹی ایس پلس ثابت ہوتا، مگر جس طریقے سے خان صاحب نے یہ یک طرفہ فیصلہ کیا اور جس طریقے سے یہ کروانا چاہ رہے ہیں اس پہ ہمارے بہت اعتراضات ہیں۔ تو ضرور ہم اوورسیز پاکستانیز کی جو ووٹنگ کا رائٹ ہے اس کا تحفظ کرتے ہوئے جس طریقے سے خان صاحب نے کیا ہے اس کو ضرور ریویو کرنا پڑے گا۔ اچھا، ایک خط جو ہے وہ لکھا گیا اور جس کے تحت آپ کو یعنی اپوزیشن کو غدار کہا گیا، تو حکومت نے اس حوالے سے ایک کمیشن بنایا ہے، تو کیا آپ اس کمیشن کا جو فیصلہ ہے یا اس کمیشن کو آپ قبول کرتے ہیں؟ خط بھی نہیں، ڈپلومیٹک کیبل بھی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں، میرے نظر میں یہ ایک بہت ہی ناکام کوشش ہے۔ ایک بار پھر یہ تو میمو گیٹ 2.0 کروانے کی کوشش ہے۔ اب یہ جو سازش ہے ہمارے انفارمیشن کے مطابق یہ ایک مینیپولیٹڈ ڈپلومیٹک کورسپونڈنس ہے جس میں اضافہ کیا گیا، ایڈٹ کیا گیا، چینج کیا گیا، ایک رنگ دلوانے کی کوشش کی گئی، اور یہ بہت غیر ذمہ دارانہ بات ہے۔ آج بھی اگر واقعی کوئی ایسا کوئی فورن سازش موجود ہے، کوئی پاکستانی اس کو قبول نہیں کرے گا، لیکن اس کے لیے ایک فیئر انالیسس ہونا پڑے گا۔ خان صاحب اس کو شفاف طریقے سے نہیں، جیسے آپ نے دیکھا اپریل 3 کے پہلے بھی اور اپریل 3 تک اپنا کو کروانے کے لیے اس کو استعمال کیا گیا، اور آگے جا کے بھی اپنے آپ کو ایک جعلی بیانیہ دلوانے کی کوشش کرے گا۔ اگر اپنا کرسی بچانا تھا، جب گیلانی صاحب کے خلاف فیصلہ آیا، جب پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف سازش ہو رہا تھا، اس وقت ہم کسی بھی وقت اس قسم کا ڈپلومیٹک کیبل لہرا سکتے تھے، مگر نہیں کی۔ یہ آدمی اتنا چھوٹا آدمی ہے کہ اس کا حکومت ختم ہونے پہ وہ پاکستان کا خارجہ پالیسی کو جلا رہا ہے، پاکستان کا آئین کو جلانے کی کوشش کی، پاکستان کی معیشت کو تباہ کر کے اب جلا دیا ہے۔ اس طریقے سے ملک نہیں چلتے۔ ہم آج بھی خان صاحب کو تجویز دیتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لیں، پاکستان کو چلنا ہے، آپ ذمہ دار طریقے سے اپوزیشن کریں۔ اگر غیر ذمہ دارانہ طریقے سے
اپوزیشن کریں گے تو اس کا نقصان تو وہ بھگتے گا, اس کو سب سامنا تو کرنا پڑے گا, مگر پاکستان کا بھی نقصان ہوگا. عمران خان نے کہا کہ جو یو ایس اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں ڈونلڈ لو, انہوں نے پاکستان کے جو اسسٹنٹ سیکرٹری ہیں ان کو جو ریلیشنز ہیں امپروو صرف تب ہوں گے جب عمران خان جو ہیں وہ ریموو کیے جائیں گے پاور سے. تو آپ کو نہیں لگتا ایسا بیان اکارڈنگ ٹو یو ایک انٹرفیئرنس ہے پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس میں, اینڈ اف یو ڈو ایکسیپٹ دس, ڈو یو کنڈیم اٹ؟ جہاں تک یہ بیان کی بات ہے, یہ کبھی کوئی آن ریکارڈ نہیں آیا, لیکن ٹائملی اور سوئفٹ اگر یہ واقعی ہی جس انداز سے آپ یہ بیان پیش کر رہے ہو ویسے ہی ہے, اور واقعی ہی حکومت کا اعتراض تھا, واقعی ہی فارن آفس کا اعتراض تھا, واقعی ہی وزیر اعظم کا اعتراض تھا, تو وقت پہ اٹھایا جاتا, اسی وقت تماش کیا جاتا, اسی وقت کمیونیکیٹ کیا جاتا کہ یہ غیر ان ڈپلومیٹک لینگویج as unnecessary interference in Pakistan's affairs. ہمارا جو شک ہے کہ ایک تو جو عام طور پہ ڈپلومیٹک conversations unofficial diplomatic conversations جو آپس میں اگر ہمارا کسی سفیر نے کسی اور ملک میں کسی دوسرا حکومت کا نمائندہ کے ساتھ ایک کھانا کھایا, وہاں کوئی unofficial conversation ریکارڈ کیا گیا اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ ذہن بن رہا ہے یہاں میں اپنا ملک کو بتائے, تو وہ ایک عام سلسلہ ہے اور اس پہ اتنا بڑا ایشو نہیں کیا جاتا. اور یہی وجہ ہے کہ میرا خیال میں یہی وجہ ہے کہ جب تک خان صاحب کی اکثریت اس نے نہیں کھویا تھا, اس نے اس ایشو کو کسی آفیشیل طریقے سے نہیں ریز کیا. اور جو پوسٹ فیکٹو ریز کیا جا رہا ہے وہ اس لیے ریز کیا جا رہا ہے کہ وہ کوئی بہانہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے جس طریقے سے ایکسپوز ہوا ہے وہ اس کے لیے کوئی بیانیہ کھڑا ہو. ہم تو اگر پاکستان کے خلاف جب بھی کوئی فیصلہ لیا جاتا ہے پہلا آواز پیپلز پارٹی سے آتا ہے, اور ہم ہمیشہ پاکستان کے مفاد میں سوچتے ہیں. یہ جو خان صاحب کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ ہمارا پاکستان کا فارن آفس کو استعمال کر کے, پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی کے ادارے کو استعمال کر کے اپنے لیے ایک سیاسی بیانیہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو دیٹ ڈیفینیٹلی نیڈس ٹو بی کنڈیمڈ. بہت شکریہ آپ کا.